بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لے رہا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بات دیکھنے کو مل جاتی ہے، سننے کو مل جاتی ہے، نئی واردات سننے مل جاتی ہے، نئی خرافات سننے مل جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان نئے فتنوں سے ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آپ ویڈیو دیکھتے رہیے، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ میرے برابر میں جو ویڈیو چل رہی ہے اس پر غور کریں آپ، یہ مقصد ہے میرا دکھانے کا آج۔ اس پر غور کریں، یہ خاتون ہے جو اسکول کے بچوں کو پوجا پاٹ سکھا رہی ہے۔ اب دیکھیے، یہ مسلم بچے ہیں اور ان کو پوجا کرنا سکھایا جا رہا ہے، پوجا پاٹ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، پوجا پاٹ ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اب وہ ماں باپ غور کریں، وہ مسلمان ماں باپ جن کے یہ مسلم بچے ہیں، تو ان کے ماں باپ غور کریں کہ ہم ایسے اسکولوں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں ہمارے بچوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، ایمان کا سودا کرنے کا سبق انہیں دیا جا رہا ہے، ایمان کو برباد کرنے کا سبق ان کو سکھایا جا رہا ہے ان اسکولوں میں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب چاہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، چکڑال بھی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو کیا معلوم، وہ تو ایک کلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں، موڑو گے تو مڑ جائیں گی، توڑو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ وہ تو کورا کاغذ ہیں، جو آپ لکھیں گے وہ لکھ جائے گا، کورے کاغذ پہ آپ جو لکھتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ خاتون ہے، یہ اسکول کی ٹیچر ہے جو بچوں کو پوجا پاٹ کرنا سکھا رہی ہے۔ اس کی اجازت ان کو کس نے دی ہے؟ اس کی اجازت کس نے دی ہے کہ بچوں سے پوجا پاٹ کرواؤ؟ یہ تو اجازت کوئی نہیں دے سکتا، ہمارا سنویدھان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اس کا اتھارٹی ہے، اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزار سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار کی حدیث یاد کر لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، یہ اس کے ماں باپوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ماں باپوں کی ذمہ داری تو ہے کہ ماں باپوں نے کھلے عام بے لگام بچوں کو چھوڑ دیا۔ اب بچے گئے اسکول میں تو پتہ نہیں، دیکھا ہی نہیں، بچے گئے تھے پڑھنے اور وہاں کر رہے ہیں پوجا پاٹ۔ اب بتائیے، ابھی تو یہ بچے ہیں، اب یہ دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے، ان کی نشو نما ہوگی، جوانی پر آئیں گے، یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے میرے بھائیوں، تو کیا حال ہوگا؟ یہ بچے 12 سال تک، 15 سال تک اسکول میں پڑھیں گے تو کیا اسلام ان کے سینے میں محفوظ رہے گا؟ ایمان ان کے سینے میں محفوظ رہے گا جب انہیں پوجا پاٹ کا سبق دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں، انہیں محبت نہ رہے گی ایمان سے، اسلام سے، تو میں مسلمان بھائیوں سے، اپنی مسلمان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے اسکولوں سے بچوں کو بچائیے جہاں پر ایمان کا سودا کیا جا رہا ہو۔ ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں۔ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے اور آقا نے اسی زمانے کے فتنوں کے زمانے کے تعلق سے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یعنی صبح ایمان والا ہوگا تو شام کو پتہ نہیں ایمان والا رہے گا یا نہیں رہے گا، شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح کو پتہ نہیں کہ صبح تک یہ ایمان والا رہے گا، یہ بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ انسان، جو سچے لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے، وہ قبرستان میں جا کر کے تمنا کریں گے کہ کاش اس دنیا سے
ان فتنہ بازوں سے، ان فتنہ پرور لوگوں کی صحبت سے، ان رعنائیوں سے تو ہمیں اچھا یہ تھا کہ ہم قبر میں ہوتے، کم سے کم ہمارا ایمان تو حفاظت میں رہتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا میرے بھائیوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب فتنوں کا زمانہ ہو تو فتنوں کا زمانہ جب چل رہا، فتنوں کا زمانوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں جب فتنوں کا زمانہ چل رہا ہو، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میں بیٹھنے والا انسان کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا فرار ہونے والے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر لے گا، جتنا اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے گا اس زمانے میں، تو اتنے ہی زیادہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی کسی کا بیان سنتے ہیں، کبھی کسی کی تقریر، کبھی کسی کا لیکچر، کسی کی اسپیچ، کبھی دیوبندی کی، کبھی کسی وہابی کی، تبلیغی کی، کبھی کسی سلفی کی، جماعت اسلامی کی، اور کبھی مودودی کی، طرح طرح کے جو علماء ہیں، یہ جو بد مذہب ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، ان کی تقریریں ہمارے سنی حضرات سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ہر کسی کا بیان سنیں گے سنیوں کو چھوڑ کر، کبھی مودودی کی سن رہے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کا کوئی مولوی ہے اس کی سن رہے ہیں، کبھی تبلیغی کی سن رہے ہیں، کبھی اہل حدیث کی تقریر سن رہے ہیں، اور کبھی وہابی دیوبندی کی تقریر سن رہے ہیں، تو آپ کا دماغ تو ڈگمگا جائے گا، آپ کا ایمان تو مذبذب ہو جائیں گے، آپ کے ایمان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ جو ہے اپنے سنی صحیح العقیدہ کی تقریر سنا کریں، آپ کے ایمان کی حفاظت رہے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ خاتون کیسے پوجا پاٹ کرا رہی تھی، تو اس دور میں کیا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ماں باپوں کو کیا پتا تھا، ان کلیوں کو کیا معلوم تھا، ان نونہال بچوں کو کیا معلوم تھا کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے تو ایمان کے ساتھ تھے۔ یہ تو کلیاں ہیں، جب گھر سے نکلے تو ایمان کے ساتھ تھے، اور وہاں ان کے ایمان کو بہکایا جا رہا ہے، برگلایا جا رہا ہے ان کو۔ تو آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکول، اپنے کالج، بڑے بڑے کالج قائم کریں۔ جو دولت مند حضرات ہیں، اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ اسکول قائم کریں، یونیورسٹی بنائیں۔ اس کی اجازت کوئی آپ کو گھول کے نہیں پیے گا، کوئی آپ کے گولی نہیں مارے گا، کوئی آپ کا قتل نہیں کرے گا۔ اسکول آپ بنا سکتے ہیں، کالج آپ بنا سکتے ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم آپ اس میں دلوائیے، یہاں کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور آخرت کا بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ جب ایمان کی حفاظت ہوگی، قسم خدا کی، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کا معاشرہ، آپ کی دنیا، آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل اور آپ کی آخرت سب اچھی ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ کسی نہ کسی کی یہ میری بات سمجھ میں آ جائے، اور اپنے ادارے بناؤ، اپنے اسکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو۔ ایسے اسکولوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان پڑھ رہنے دیں، کہ جہاں پر یہ سبق دیا جا رہا ہو، پوجا پاٹ بچوں سے کروائی جائے۔ ارے پوجا پاٹ تو اپنے دھارمک استھل پر ہوتی ہے۔ مسلمان ہے تو وہ مسجد میں جا کر عبادت کرتا ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ مندر میں جا کے اپنی پوجا پاٹ کرتا ہے۔ اسکولوں میں تو پڑھائی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچوں کو ایمان خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے ہوش کے ناخن لائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے بات کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔